بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یروشلم سے 10 میل دور جنوب کی سمت واقع بیت العام میں عیشا نامی ایک شخص رہتا تھا جو بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس کے 8 بیٹے تھے۔ عیشا کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام داؤد تھا۔ یہ بچہ بچپن ہی سے اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کی بدولت پورے علاقے میں پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کی شخصیت اتنی مسحور کن تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ آپ کا رنگ سرخ و سفید تھا اور خد و خال حسین تھے۔ گفتگو میں سلیقہ اور احترام تھا۔ قد پستہ، آنکھوں میں بھورا پن اور سر کے ایک گوشے میں گنج تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ علامہ ابن جریر کے مطابق حضرت داؤد یہودا کی نسل سے ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب کے بیٹے کے خاندان میں آپ ہی واحد شخصیت ہیں جو بیک وقت پیغمبر، رسول، صاحب کتاب اور بادشاہ تھے۔ آپ علیہ السلام کو فن خطابت میں ملکہ حاصل تھا۔ آپ کا ایک ایک لفظ واضح اور حکمت سے پر ہوتا تھا۔ حضرت داؤد کو فلاخن چلانے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ وہ ہر وقت اپنے ساتھ ایک عصا، فلاخن اور ایک تھیلی رکھا کرتے تھے جس میں پتھر ہوتے تھے۔ جنگل میں شیر کی سواری کرتے تھے۔ آپ شیر کا کان پکڑ کر اس پر سوار ہوتے اور شیر آپ علیہ السلام کے سامنے سر جھکائے رہتا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ جنگل سے گزر رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں ہجر ہارون ہوں۔ مجھ سے ہارون نے ایک شخص کو مارا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھایا اور کچھ دور تک چلے تھے کہ ایک اور پتھر بول اٹھا، میں حجر موسیٰ ہوں، میرے ذریعے موسیٰ کے ہاتھوں ایک شخص قتل ہوا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ اس پتھر کو بھی آپ علیہ السلام نے اپنے تھیلے میں رکھا تھا کہ تیسرے پتھر نے صدا لگائی، میں حجر داؤد ہوں جو نبی ہیں اور مجھ سے جالوت کو ماریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ اس وقت ملک بھر میں جالوت کے بارے میں شاہی اعلان ہو رہا تھا۔ چنانچہ ان منادیوں کی آواز آپ علیہ السلام کے کانوں تک بھی پہنچی۔ جالوت ایک انتہائی ظالم اور طاقتور فلسطینی سردار تھا جو موجودہ اسرائیل اور فلسطینی علاقوں پر قابض تھا۔ وہ بنی اسرائیل سے نفرت کرتا تھا۔ اسرائیلیوں پر حق تعالیٰ کی جانب سے طالوت کو بادشاہت عطا ہوئی تھی، مگر جالوت نے ان سب کو تنگ کر رکھا تھا، جس کی خبر بادشاہ کو مل گئی۔ بادشاہ نے جالوت سے نجات حاصل کرنے کے لیے تمام سرداروں کو بلایا۔ لوگ مختلف آراء پیش کرتے رہے۔ پھر طالوت کے ایک معتمد خاص نے کہا کہ ملک بھر میں یہ اعلان کرایا جائے کہ بنی اسرائیل میں سے جو شخص جالوت کو زیر کر لے گا اسے آدھی سلطنت دی جائے گی۔ یہ تجویز سب کو پسند آ گئی۔ منادیوں نے کہا گیا کہ وہ ملک بھر میں یہ اعلان عام کر دیں۔ ادھر حضرت داؤد کے کان میں بھی یہ اعلان پڑا تو انہیں پتھروں والی بات یاد آ گئی۔ وہ منادی کرنے والوں کے پاس گیا اور کہا، میں جالوت کو قتل کروں گا۔ یہ خبر جلدی بادشاہ کو مل گئی کہ ایک بہادر نوجوان نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً ہی اس نوجوان کو طلب کیا اور اس سے ملاقات کے بعد کہہ دیا کہ یہی نوجوان جالوت سے ٹکر لے سکے گا۔ اب فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ اسرائیل جالوت کی فوج اور جنگی سامان دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اپنے بادشاہ سے کہا کہ آج ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔
تاہم حضرت داؤد ایک عام سپاہی کی حیثیت سے طالوتی لشکر سے نمودار ہوئے۔ اس وقت بھی ان کے ساتھ وہی 3 چیزیں تھیں۔ دوسری جانب سے جالوت نکلا جو سر تپا دھات میں چھپا ہوا تھا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دعوت جنگ دے رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تھیلے میں فلاخن اور وہ پتھر نکالا جن نے کہا تھا کہ میرے ذریعے جالوت قتل ہوگا۔ آپ نے فلاخن میں اس پتھر کو لگایا اور جالوت کے سر پر مارا تو وہ مٹی کے ڈھیر کی مانے زمین پر آ گرا۔ اس طرح فلسطینیوں کا یہ سرما حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جہنم واصل ہو گیا۔ پہلے تو قوم یہود گنگ و حیران رہ گئی، پھر ان سب نے مل کر فلسطینیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں بھگا دیا۔ شاہی اعلان کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت ملی۔